الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کے شیڈول میں تبدیلی کر دی۔ خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں پر جانچ پڑتال کی آخری تاریخ 13 جنوری مقرر۔ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کے شیڈول میں تبدیلی کر دی۔ خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں پر جانچ پڑتال کی آخری تاریخ 13 جنوری مقرر۔ الیکشن کمیشن کے اعلامیے کے مطابق کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد کرنے کے فیصلوں پر اپیل دائر کرنے کی تاریخ 16 جنوری ہوگی، جبکہ اپیلیٹ ٹربیونل اپیلوں پر فیصلے 19 جنوری تک جاری کریں گے۔ 23 جنوری کو امیدواروں کی فہرست جاری کی جائے گی۔ جنرل نشستوں کے شیڈول میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ کے 2 ججز نے الیکشن اپیلیٹ ٹربیونل بننے سے معذرت کر لی۔ دونوں ججز کو ریٹرننگ افسران کے خلاف فیصلوں پر اپیلوں کے خلاف فیصلے کرنا تھے۔ جسٹس مرزا وقاص رؤف الیکشن اپیلیٹ ٹربیونل تعینات، جسٹس فاروق حیدر جسٹس فیصل زمان خان کی جگہ پر سماعت کریں گے۔ کورونا کے نئے ویرینٹ کے خدشات، پنجاب میں دوبارہ کورونا ٹیسٹنگ شروع کر دی گئی۔ مشتبہ کیسز کی ٹیسٹنگ شروع کی جائے، محکمہ صحت نے مراسلہ جاری کر دیا۔ کورونا وائرس کا نیا ویرینٹ JN1 کئی ممالک میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ سردیوں میں توانائی کے بحران سے عوام پریشان، مختلف علاقوں میں گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری۔ گیس کے کم پریشر اور بندش سے کھانا پکانے میں دشواری، کئی گھنٹے بجلی بھی غائب، شہری دوہری اذیت میں مبتلا، معمولات زندگی چلانے کے لیے متبادل ذرائع استعمال کرنے پر مجبور۔ شدید سردی کے سبب سکولوں میں چھٹیوں میں توسیع کا امکان، اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا چھٹیوں میں 1 ہفتہ توسیع کرنے پر غور۔ لاہور سمیت پنجاب کے اسکولوں کو 18 دسمبر کو چھٹیاں دی گئی تھیں۔ سردی اور دھند کی وجہ سے والدین کا چھٹیاں بڑھانے کا مطالبہ، کہتے ہیں 7 جنوری تک چھٹیاں بڑھائی جائیں، پرائیویٹ اسکولوں کو بھی چھٹیوں کا پابند کیا جائے۔ 1000 اساتذہ کے تبادلے، التوا کا شکار، الیکشن کمیشن کا انتخابات سے پہلے اساتذہ کے تقرر و تبادلے نہ کرنے کا حکم۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے پروموٹ ہونے والے اساتذہ کو ایڈجسٹ کرنے کی اجازت مانگی تھی۔ توشہ خانہ تحائف کو الیکشن کمیشن کے کاغذات میں ظاہر نہ کرنے کا کیس، عدالت نے الیکشن کمیشن سمیت دیگر کو نوٹس جاری کر دیے۔ اٹارنی جنرل کو معاونت کے لیے طلب کر لیا۔ جسٹس راحیل کامران شیخ نے سماعت کی۔ ڈپٹی کمشنر رافع حیدر نے صنم جاوید کی نظر بندی کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں سرکاری وکیل نے رپورٹ جمع کروا دی۔ صنم جاوید کے والد نے نظر بندی کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ ڈپٹی کمشنر نے صنم جاوید کی نظر بندی کا نوٹیفیکیشن 2 دسمبر کو جاری کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا PIC چلڈرن اور جنرل اسپتال کا دورہ، محسن نقوی نے اسپتالوں میں اپ گریڈیشن کے کاموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ چلڈرن اسپتال کے مین کوریڈور پر ٹائلز لگانے کی ہدایت، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے کاؤنٹرز کا ڈیزائن طلب، PIC میں بایو گیس کے پائپ انڈر گراؤنڈ کرنے کی ہدایت، جنرل اسپتال میں تعمیراتی کام میں سست روی کا نوٹس، متعلقہ حکام کو تعمیراتی سرگرمیاں تیز کرنے کے لیے احکامات دیے۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا جلو پارک اور بوٹینیکل گارڈن کا دورہ، جلو پارک کی ابتر اور ٹوٹی سڑکیں دیکھ کر برہمی کا اظہار۔ محسن نقوی نے جلو پارک کو اپ گریڈ کرنے کا پلان طلب کر لیا۔ پارک کا انتظام PHA کو دینے کے لیے اقدامات کرنے کی بھی ہدایت۔
مبینہ کرپشن اور غیر قانونی بھرتیوں کے الزامات، پنجاب حکومت نے سیکرٹری اسپورٹس شاہد زمان کو OSD کر دیا۔ سیکرٹری اسپورٹس نے مشیر کھیل کو تمام محکمانہ امور سے دور کر دیا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سیکرٹری اسپورٹس خود کو مشیر کھیل کا باس قرار دیتے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا شالامار باغ کا دورہ، باغ کے اطراف ناجائز تعمیرات کے خاتمے کا حکم، بیرونی دیوار کے ساتھ بارش کے دوران جمع ہونے والے پانی کی نکاسی کے پائیدار حل کی ہدایت، MD واسا کو موقع پر ہی طلب کر کے احکامات دیے۔ محسن نقوی نے خصوصی رکشے میں بیٹھ کر باغ کا راؤنڈ لگایا۔ شہر کے 4 پارکنگ پلازوں کا منتظم کون؟ تاحال فیصلہ نہ ہو سکا۔ پارکنگ پلازوں کی ذمہ داری سے متعلق LDA انتظامیہ تذبذب کا شکار۔ LDA نے پارکنگ پلازوں کو لیز پر دینے کا پلان بنایا۔ پارکنگ پلازے لیز پر دینے سے سالانہ 20 کروڑ روپے آمدن کا تخمینہ لگایا۔ ٹیپا نے LDA سے پارکنگ منتقل کرنے کی استدعا کر دی۔ سرکاری دفاتر بھی لش پش اور خوبصورت بنیں گے۔ چیف سیکرٹری آفس سمیت دیگر دفاتر کو روشن کرنے کا پلان تیار۔ پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کو دفاتر خوبصورت بنانے کی ذمہ داری تفویض۔ چیف سیکرٹری آفس بلڈنگ، فائنانس ڈپارٹمنٹ آفس بلڈنگ کو خوبصورت بنایا جائے گا۔ 4 عمارتوں کی تزئین و آرائش پر 1 کروڑ 24 لاکھ سے زائد خرچ کیے جائیں گے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی سال 2023 میں کارروائیاں جاری ہیں۔ 5,84,000 سے زائد مقامات کی چیکنگ کی گئی۔ قوانین کی خلاف ورزی پر 2,000 سے زائد یونٹس کو بند کیا گیا۔ 15,84,000 لیٹر سے زائد ملاوٹی اور ناقص دودھ تلف کیا گیا۔ قوانین کی سنگین خلاف ورزی کرنے پر 630 مقدمات درج کروائے گئے۔ یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز میں 3 روزہ ٹریننگ ورکشاپ کی اختتامی تقریب۔ پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کا اپنی نوعیت کی پہلی مصنوعی ذہانت کے تربیتی پروگرام کا اعلان۔ ورکشاپ میں سرکاری اور نجی یونیورسٹیز کے 43 لیکچررز اور اسسٹنٹ پروفیسرز نے شرکت کی۔